بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آل اسٹوڈینٹس. میں آپ تمام اسٹوڈینٹس کو چینل بی لرنر میں ویلکم کرتا ہوں. اسٹوڈینٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم 9th اینڈ میٹرک کی اسلامیات کا آغاز کریں گے. اس کے لیکچرز کا اس کی ریکویسٹ جو ہے وہ ہمارے بی لرنر جو گروپ ہے، واٹس ایپ گروپ، اس میں آئی ہوئی تھی کہ اسلامیات کے مٹیریل جو ہے وہ یوٹیوب پہ کافی کم ہے اور آپ اسلامیات کے حوالے سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کریں. تو ہمارے کراچی بورڈ میں جو اسلامیات کی بک ہے اس میں ابتدا میں 3 صورتیں شامل ہیں، جن میں سورہ انفال، سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ شامل ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ انفال سے آغاز کریں گے اور میں سورہ انفال کی ابتدائی 2 آیات جو ہیں ان کا ترجمہ آپ سے شیئر کروں گا. یاد رکھیے گا اسٹوڈنٹس، آپ کو ایگزامس میں عربی لکھ کر دی جائے گی اور آپ نے اس کا اردو ترجمہ جو ہے وہ لکھنا ہوگا. یہ ہمارے کراچی بورڈ میں کویشچن آتا ہے جس میں آپ کو عربی میں آیات دی جاتی ہیں، اس کا چند حصہ جز، اور پھر اس جز کا آپ جو ہے وہ اردو میں ترجمہ لکھتے ہیں. آج ہم ابتدائی 2 یا 3 آیات کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس آیات کی تلاوت سناتا ہوں، آئیے ان کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی کچھ ترجمہ اور تشریح آپ سے ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ يسألونك رزقناهم ينفقون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ماشاء اللہ. تو آپ نے ابتدائی 3 آیات جو ہیں ان کی تلاوت سماعت فرمائی. سورہ انفال قرآن کریم میں 9th اور 10th یعنی 9ویں اور 10ویں پارے کے اندر موجود ہے. یعنی کچھ آیات اس کی پارہ نمبر 9 میں ہیں اور کچھ آیات پارہ نمبر 10 میں ہیں. اس سورہ مبارکہ میں کل آیات 75 یعنی 75 ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ سورہ ہجرت کے دوسرے سال، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے دوسرے سال جو ہے یہ سورت نازل ہوئی. اور اس سورہ میں ایک غزوہ، یعنی غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود شرکت فرمائی ہو۔ تو اس غزوہ بدر جو کہ بدر کے مقام پہ 17 رمضان المبارک 17th آف دا ہولی منتھ آف رمضان، ٹھیک ہے، 17th ڈے آف دا ہولی منتھ آف رمضان، یعنی کہ 17 رمضان المبارک کو یہ معرکہ پیش آیا جس کو غزوہ بدر کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد علماء تفاسیر نے اپنی کتب میں 1000 سے زائد لکھی ہے۔ اور جو ساز و سامان تھا، جنگی ساز و سامان، اس کے متعلق لکھا ہے کہ مسلمانوں کے پاس چند گھوڑے اور چند تلواریں تھیں، جبکہ کفار جو تھے وہ اسلحے سے بھرپور لیس تھے۔ 17 رمضان المبارک کو جب یہ جنگ لڑی گئی، یہ غزوہ جو ہے وہ پیش آیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور یہ غزوہ بدر میں مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہوئے، اور کفار جو ہیں وہ ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ ہمیشہ کی طرح رسوا ہوئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں انفال جو لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے غنیمت۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال جو کہ مسلمان اور کفار آپس میں اگر کوئی مارکا سر انجام ہو، یعنی اسلام کی خاطر کوئی غزوہ یا مطلب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود بذات خود وہ جنگ جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اسے ہم غزوہ کہتے ہیں۔ تو مسلمانوں اور کفار کا جو مارکا پیش آئے اسلام کی خاطر، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں جو مال ملتا ہے، یعنی دشمن جب ہار اس کو نظر آ جائے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے، اور اس کا جو ساز و سامان رہ جائے گا، وہ مال غنیمت، یعنی کہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے، سورہ انفال، اس کا مطلب بھی غنیمت ہی ہے۔ چونکہ یہ اسلامی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے، اس سے پہلے کوئی اسلامی جو ہے وہ غزوہ یا جنگ نہیں لڑی گئی تھی، تو اس غزوہ میں مسلمانوں کے ہاتھ مال غنیمت بھی آیا، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیت میں مال غنیمت کے متعلق ہی بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ آپ نے تلاوت میں سنا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں کہ ورڈ بائی ورڈ جو ہے وہ میننگ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ سے دریافت کرتے ہیں، کس بارے میں دریافت کرتے ہیں؟ غنیمت کے بارے میں۔ کل کہہ دے، کیا کہہ دیں جی؟ انفال کا مطلب ہوتا ہے غنیمت، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ انفال یعنی غنیمت کا مال کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، ورسول، اور اللہ کے رسول کا ہے۔ فاتقوا اللہ، پس ڈریے یا ڈر اللہ سے، اور کیا کریں؟ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے جو معاملات ہیں ان کو کیسے رکھنا ہے؟ ہم نے درست رکھنا ہے، یعنی درست کریں۔ اور پھر یہ آیت، یہ تو آپ نے چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھی ہوگی، اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ حکم بھی ہے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر یہ ذکر آیا ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ کون اطاعت کرے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومنین ورڈ استعمال کیا، مومنین مومن کی جمع ہے۔ اب اگر یہ آیت آ جاتی ہے تو اس آیت کا ترجمہ آپ یہ لکھیں گے، جو کہ میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہے، یہ کیا حکم ہے، یہ ہم نے اس میں تفسیر میں، علماء تفاسیر میں جو ہے ترجمے کے اندر اس کو ایڈ کیا۔ کہہ دو
کہ غنیمت یعنی مال غنیمت خدا اور اس کے رسول کا مال ہے. غنیمت یعنی وہ جو مال ہے وہ جو کہ غزوہ میں یا جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ دشمن کا وہ مال لگا ہے، تو وہ کیا کہا، وہ کس کا مال ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا مال. تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے آپ نے اور آپس میں صلح رکھنی ہے اگر ایمان رکھتے ہو. ٹھیک ہے، یہ شرط لگا دی گئی ایمان والوں سے کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو اور خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو. یہ آیت کا ترجمہ ہو. دیکھیں اس آیت مبارکہ میں جو مال غنیمت کے متعلق ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ دیکھیں مال غنیمت جو ہے وہ جب مسلمانوں کو کسی بھی جنگ میں مال غنیمت ہاتھ آ جائے گا تو پھر وہ مال غنیمت کو اپنے لیے یا اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. وہ مال اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے اور پھر اللہ نے اختیار اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے جو مال اس میں سے جو بھی مال ہوگا اس میں سے جو بھی جس کو بھی دینا چاہیں تو وہ ان کو دیں گے. اور مسلمانوں سے کہا کہ تم نے آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے دل میں رنجش نہیں پیدا کرنی، بلکہ تم تو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، ان کی تو حکم کی اتباع کرو. ٹھیک ہے. پھر دوسری آیت میں بڑا امپورٹنٹ میسج ہے، انما یا انما المؤمنون، در حقیقت مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا ڈر جائیں ان کے دل، اور جب پڑھی جائیں ان پر اس کی آیات وہ زیادہ کریں ایمان اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ تو لفظی ترجمہ ہے. ٹھیک ہے، یہ لفظی ترجمہ بھی آپ کو ویسے آنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ. قلوبہم آپ نے قرآن کریم کے اندر کئی جگہ پڑھا تھا، قلوبہم مطلب دل. ٹھیک ہے، تو علت پڑھی جائے، آیات زادتہم یعنی بڑھ جاتا ہے. کیا بڑھ جاتا ہے؟ ایمانن ایمان، وَإِلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وہ اپنے رب پر بڑا بھروسہ کرتے ہیں. اب اس آیت کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اس آیت مبارکہ میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں. مومنین کون لوگ ہیں؟ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. نمبر ایک، یہ پہلی صفت بیان ہو گئی. کس کی؟ مومنین کی صفت بیان ہو رہی ہے. نمبر دو، جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے. اور تیسری یہ کہ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. ان پر دنیا میں بھی کوئی بھی آزمائش آ جائے، بڑی سے بڑی آزمائش آ جائے ان کے اوپر، کسی بھی مصیبت میں وہ پھنس جائیں، کسی بھی حالت میں وہ ہوں، اچھائی کی حالت میں ہو یا کسی غم کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، وہ ہر وقت اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں. یہ مومنین کی صفات ہیں. بیٹا آج کے دور میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ صفات ہم میں پائی جاتی ہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر نہیں پائی جاتی تو پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ پھر ہم کیسے مومن ہیں. کیونکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات کچھ اس طرح بیان کی ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ان کے دل اور ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر ہمیشہ بھروسہ رکھتے ہیں. تیسری آیت جو کہ آج کی ویڈیو کی آخری آیت ہے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں. کیا قائم کرتے ہیں؟ نماز. صلاۃ مطلب نماز. ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ اذان میں آپ نے سنا ہوگا، آؤ فلاح کی طرف. ٹھیک ہے، ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور جو ہم نے جو ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں. یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا. اور اس کا اگر ہم جو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں تو وہ یوں ہوگا، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا ہے
اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں. یہ بھی مومنین کی صفات ہے. تو نماز پڑھنا یہ کس کی صفت ہو گئی؟ مومن کی صفت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے اس کو نیک کام میں خرچ کرنا، برے کام میں نہیں. کہ جناب شادی بیاہ ہو رہا ہے تو اس کے اندر سے جناب علی آپ نے فضول رسوبات کے اندر جو ہے وہ پیسے اڑانا شروع کر دیے. نہیں، ضرورت کے جو کام، نیک کام، مسجد بنانے کا کام، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، کسی غریب بھائی کی مدد کر دینا، کسی پڑوسی کا خیال رکھنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ نیک کام میں وہ خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات بیان کی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ویسے تو ان 2 آیات میں مومنین کی 5 صفات بیان ہو گئی، جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مومنین کون سے لوگ ہیں. مومنین وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب ان کے سامنے ان کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ 5 صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اسٹوڈینٹس، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسلامیات کے لیکچرز بھی ہم آپ کو اپلوڈ کر کے دیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں اور جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے وہ ہم آپ سے شیئر کریں تاکہ اسلامیات کو بھی جو ہے وہ ہمیں امپورٹنس دینی ہے. یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہوتا ہے. عمومی طور پر بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اسلامیات ہے رٹا لگا کے لکھ دیں گے. نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ فزکس اور میتھس جیسا امپورٹنس بلکہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ قرآن کریم تو کل عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت بنایا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تمام اسٹوڈنٹس اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ سے شیئر کریں، اور اگر آپ نے چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.